الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. محترم مصلیان کرام، ہم لوگوں نے صحابہ کرام کی سیرت کے عنوان سے گفتگو شروع کی ہے۔ اس سلسلے میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بیان چل رہا ہے۔ درمیان میں ایک ہفتہ SIR کا موضوع آ گیا تھا تو اس پر بات ہوئی تھی۔ اب ہم لوگ پھر سیرت صدیق اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں آگے انشاءاللہ دیگر جو خلفائے راشدین ہیں ان کی بھی سیرت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں۔ آپ کی پیدائش، آپ کا اسم گرامی، لقب، کنیت، اسی طرح سے اسلام سے پہلے آپ کی جو زندگی تھی وہ، اور اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جو آپ کی زندگی گزری، خاص طور پر ہجرت کا جو سفر تھا وہاں تک تذکرہ آ چکا ہے۔ ہجرت کے سفر کے تذکرہ کے سلسلے میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ اسلام کے لیے صرف نہ یہ کہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی پیش کی، بلکہ آپ کا پورا خاندان اسلام کے لیے قربانیاں دینے میں اپنا نام تاریخ کے روشن باب میں درج کروا چکا ہے۔ جیسے کہ میں نے یہ واقعہ آپ کو بتلایا تھا کہ ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ باضابطہ کھانا لے کر پہنچا کرتی تھی کہاں؟ غار ثور پر۔ اسی طریقے سے آپ کے فرزند تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کا کام یہ تھا، یہ دن بھر مکہ میں رہتے تھے اور مکہ میں قریش مکہ، سرداران مکہ، کفار کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا مشورہ چل رہا ہے، کیا ان کا پلاننگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کو لے کر، یہ ساری باتیں وہ دن بھر مکہ میں گھوم گھوم کر سنا کرتے تھے، اور پھر رات میں یہ بھی جا کر غار ثور میں ساری کہانی بتا کر آتے تھے کہ آج مکہ میں فلاں سردار نے یہ بات کہی، یہ مشورہ طے ہوا دار الندوہ میں، یہ پلاننگ آپ کے خلاف بنائی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں آ کر عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کو بتایا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کو آپ نے یہ ڈیوٹی دے دی تھی کہ تم دن بھر بکریوں کو چراؤ اور رات میں پھر اس کا دودھ نکال کر لے آنا، اور وہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ یعنی پورے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا غلام، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کا مال،
آپ کی ساری دولت لگا دی گئی تھی کہ کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تک پہنچ جائے اور کسی بھی طرح سے دشمنوں کے ہاتھ آپ کی جان نہ لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی غزوات آپ نے کیے سب میں شریک رہے، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، تبوک میں، فتح مکہ میں، بنو نذیر میں، بنو مصطلق میں، جتنی بھی غزوات ہوئے سب غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر رہے، اپنا جان لگایا اور اپنی مال لگائی، کہیں بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو اس وقت مسلمانوں کے لیے معاشی طور پر تھوڑی دشواری اور تنگی کا زمانہ تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان یہ اعلان کروایا کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اپنا مال بطور چندہ جمع کرو۔ آپ نے باضابطہ اس کا اعلان کروایا، تو جو بھی صاحب استطاعت صحابہ کرام تھے ان کے پاس جو کچھ تھا یا جو کچھ بن سکتا تھا وہ لے کر آ کر آپ کی خدمت میں آئے۔ لیکن اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی نظیر قائم کی کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ آپ نے یہ کیا کہ اپنے گھر کا سارا سامان، جو بھی پونجی آپ کے پاس تھی، سب کا سب لے کر آپ خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کچھ بھی آپ نے اپنے گھر میں اپنے لیے یا اپنے آل و اولاد کے لیے نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کے علاوہ وہی میرے لیے کافی ہے، انہی کا ساتھ، انہی کی معیت میرے لیے کافی ہے، اور میرے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا سارا مال لا کر آپ کی خدمت میں اس سفر کے لیے پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ تھی قربانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت گزارا اور ایسی ایثار، ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ پیش کیا کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے تاریخ اسلام میں۔ اس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں مل سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں میرے اوپر سب سے زیادہ کوئی احسان کرنے والا ہے تو وہ حضرت ابوبکر ہے، اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگوں کا بھی میرے اوپر احسان تھا میں نے ان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابوبکر کی۔ یعنی دنیا میں مکہ سے لے کر مدینہ منورہ تک 23 سالہ دور نبوی میں میرے ساتھ جن لوگوں نے بھی جس طرح کا بھی احسان کا معاملہ کیا، سب کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اس کے احسان کا بدلہ میں چکا نہیں پایا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں درجہ اور مرتبہ ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے تب تک تو آپ کے ساتھ رہ کر ہر طرح کی جانثاری کا ثبوت پیش کرنا یہ تھوڑا آسان تھا۔ اصل امتحان تو شروع وہاں ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد کا جب دور کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں قید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ان دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی۔ یہ کسی اور صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کسی نے امامت کی۔ یہاں تک کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے تو آپ نے کہا، سامنے آپ کی ازواج مطہرات تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تھیں، ان سے آپ نے کہا کہ ابوبکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بہت رحم دل انسان ہے، ان سے آپ کے مصلی پر کھڑا ہوا نہیں جائے گا، آپ عمر کو کہہ دیجئے نماز پڑھانے کے لیے، آپ عمر کو کہہ دیجئے وہ نماز پڑھائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط آدمی نہیں ہے کہ آپ کے مصلی پر وہ کھڑے ہو کر آپ کی جگہ پر نماز پڑھا سکیں۔ آپ نے اصرار کیا، اپنے نازی کا اظہار کیا، آپ نے کہا نہیں ابوبکر کو ہی کہو۔ یہ آپ کا اعتماد تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہاں تک کہ ایک موقع پر نماز کا وقت ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے کہا اللہ اس کا رسول یہ پسند کرتا ہے کہ ابوبکر نماز پڑھے۔ یہ آپ کی طرف سے اشارہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت ابوبکر ہوں گے، وہی تمہارے امام ہوں گے، وہی تمہارے امیر ہوں گے، وہی تمہارے خلیفہ ہوں گے، انہی کی خلافت میں آگے تمہیں زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ تھا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں عجیب و غریب بے چینی کی کیفیت چھا گئی، ہر کوئی پریشان حال تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پہاڑ کہا جاتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا آپ کے دو باپ کے ربربے سے، یعنی اتنا پاور، اتنی قوت والے صحابی تھے کہ آپ کے ایمان لانے سے پہلے صحابہ کرام چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، آپ ایمان لانے کے بعد کہا آپ نے کہ نہیں اب کھلم کھلا بیت اللہ میں نماز ادا کی جائے گی۔ اس درجے کے صحابی تھے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا اور یہ خبر پھیلتی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں اور کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس بے چینی اور کیفیت کے عالم میں صحابہ کرام تھے اس وقت۔ سوچیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کی کیا حالت تھی، اس حالت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دانش مندی کا، جس صبر کا، جس تحمل کا نمونہ پیش کیا اس کی مثال نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، جب لوگ اس طرح کے حالات میں تھے تو کسی نے کہا سالم کو کہ جاؤ اور جا کر ابوبکر کو بلا کر لاؤ۔ وہ جاتے ہیں تو دیکھتے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرمائے، تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے؟ انہوں نے کہا عمر تو ایسا کہہ رہے ہیں جو یہ کہے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے پاس ہجوم ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے راستہ دو، راستہ دی جاتی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا، یہ صبر اور تحمل، اور اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے وہاں پر اور کہنے لگے انک میت وانہم میتون۔ قرآن نے کہا ہے کہ آپ بھی موت کے منہ میں جا چکے ہیں اور ان سب کو بھی موت کے منہ میں جانا ہے، کسی کو موت سے رستگاری نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کے درمیان خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سن لو، جو لوگ محمد کی عبادت کیا کرتے تھے وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ جان لے کہ اللہ آج بھی کیا ہے، زندہ ہے، کل بھی وہ زندہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن یہ آنا ہی تھا، تمہیں یہ حقیقت قبول ہی کرنی ہے۔ یعنی اس موقع پر اگر امت کو کسی نے سنبھالا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی۔ اس کے فوراً بعد وہیں سے تو مسائل کھڑے ہونے شروع ہوئے، فوراً مسئلہ اٹھ گیا خلافت کا، فوراً مسئلہ اٹھ گیا خلافت کا۔ چونکہ مدینہ منورہ کے اندر منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی، وہ موقع تلاش کرتے تھے کہ موقع ملے اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ کھڑا کیا جائے، آپس میں انتشار پیدا کیا جائے، دشمنیاں کی آگ لگائی جائے۔ یہ موقع کی طرف ان کو لگا یہ موقع اچھا ہے، چنانچہ ایسے حالات بنے کہ انصار میں بھی
لوگ خلافت کے دعوے دار ہوئے۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا کہ امت انتشار سے بھی بچ جائے، کوئی اختلاف بھی نہ ہو، اور سب کی اہمیت بھی ان کی جگہ پر باقی رہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان دونوں کو لے کر جاتے ہیں انصار کے قبیلے میں، اور دیکھتے کہ وہاں خلافت کو لے کر مشورہ ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے انصار، پہلے یہ بات جان لو کہ تمہارے کسی بھی قسم کے فضائل اور مناقب کا میں منکر نہیں ہوں، تمہارا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، تم نے کیسے صحابہ کرام کی امداد کی مدینہ منورہ میں، اس کا میں انکار کرنے والا نہیں ہوں، لیکن تم یہ بات جان لو کہ ایک تو قریش شروع سے سرداری کی ہے، یہ لوگ کسی دوسرے کی سرداری میں آئیں گے نہیں، اور دوسری بات ہے کہ پورا عرب کا حال یہ ہے کہ وہ قریش کے علاوہ کسی اور کی سرداری کو قبول کرنے کو تیار نہیں، لہذا اگر کسی اور کو سردار بنا دیا جائے گا تو امت کے اندر، عرب کے اندر انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ حضرت عمر ہے، یہ حضرت ابو عبیدہ ہے، ان دونوں میں سے تم جس کو چاہو خلیفہ بنا لو، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے آپ کی خلافت پر بیعت کی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ کا نام آیا اور آپ کی خلافت کی بات ہوئی، تمام صحابہ کرام فوراً تیار ہو گئے آپ کی خلافت کے لیے، اور سب نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کارنامہ ہے جس سے امت ابتدائی دور میں ہی اختلاف اور انتشار سے بچ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر بڑا احسان ہے۔ آپ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، قربان جائیے آپ آج کی دنیا میں بادشاہوں اور امیروں اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کی زندگی دیکھیے، ان کا معیار دیکھیے، اور آپ ذرا غور کیجئے خلیفہ اول کی زندگی کا۔ دوسرا دن ہوتا ہے خلافت کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جا رہے ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے ملتے، کہتے کہاں چلے آپ؟ تو کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں تجارت کرنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خلیفہ مسلمین، آپ کی ذمہ داری میں تو اب پوری امت کا باغ دوڑ ہے، اور ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، امور مملکت آپ کے تئیں ہے، آپ اگر تجارت کرنے جائیں گے تو یہ معاملات کیسے دیکھیں گے آپ؟ تو آپ نے کہا کہ عمر پھر میرا گھر کیسے چلے گا، میرے اہل و عیال کا خرچہ بھی تو ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ چلیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اصل میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امین الامہ ہے، امت میں سب سے امانت دار شخص، امین الامہ کا ان کو لقب دیا گیا۔ اسی وجہ سے بیت المال کی نگرانی، یعنی فائنینس ڈپارٹمنٹ تھا جو پورا، وہ کس کے حوالے تھا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے تھا۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی پہنچتے ہیں کہاں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے، ان سے ان کا گھر چلے۔ اب آپ دیکھیے، اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ وظیفہ کتنا متعین کیا جائے گا۔ ایک خلیفہ وقت کا، بادشاہ وقت کا کیا وظیفہ ہوگا جو اس کو ملے گا بیت المال سے؟ آپ دیکھیے آج کی دنیا کے بادشاہوں کی زندگی دیکھیے، اور یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھیے۔ آپ نے یہ کہا کہ مدینہ کے سب سے ادنا مزدور کی جو مزدوری ہے وہ مجھے ملنی چاہیے۔ مدینہ کے سب سے کمزور جو مزدور ہے اس کو جو مزدوری ملتی ہے 24 گھنٹے کی زندگی کی، وہ مزدوری آپ میرے لیے متعین کیجیے۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے نائب، اے اللہ کے رسول کے نائب، خلیفہ مسلمین، یہ بتائیے اس میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ جواب سنیے اور دیکھیے کہ آپ تک دین جن صحابہ کرام کے ہاتھوں سے پہنچا ہے ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، دنیا سے وہ کتنے بے نیاز تھے
کتنے مستغنی تھے، کبھی دنیا سے انہوں نے دل نہیں لگایا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی زندگی کیسے گزر رہی اتنے وظیفے میں. اگر اس مزدور کی زندگی اتنے وظیفے میں گزر جا رہی ہے تو میری کیوں نہیں گزرے گی؟ اور اگر میری نہیں گزرے گی اس کا مطلب یہ کہ اس کا بھی گزر بسر نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ ہوتا کیا ہے، اتنا ہی وظیفہ متعین کر دیا جاتا ہے جتنے ایک مزدور کی ہوتی ہے، لیکن اصل واقعہ تو اس کے آگے آ رہا ہے. ہوتا کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے میں میٹھا پسند تھا. اب جو بیت المال سے راشن آتا تھا جو طے ہوا تھا ایک عام مزدور کی طرح، اس میں یہ گنجائش ہی نہیں تھی کہ کچھ میٹھا بنایا جائے. آپ کی زوجہ یہ کرتی تھی کہ روزانہ ایک ایک چٹکی اس میں سے نکال کر الگ جمع کرنے لگی، اور پھر چند دنوں کے بعد جو آپ نے جمع کیا تھا اس سے آپ نے ایک میٹھا تیار کیا اور ایک دن دسترخوان پر آپ نے وہ پیش کر دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اپنی اہلیہ سے یہ میٹھا کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو ان کی اہلیہ نے یہ پورا واقعہ بتلایا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کا مطلب یہ کہ مجھے جو وظیفہ مل رہا ہے وہ زیادہ ہے، میرا گزارا تو اس سے کم میں ہو جا رہا ہے، تبھی تو یہ بچ گیا. مجھے جو وظیفہ مل رہا ہے بیت المال سے وہ کیا ہے، اب بھی زیادہ ہے، تبھی تو اتنا بچا. لہذا اس دن سے آپ نے یہ طے کیا کہ جتنا بچ جا رہا تھا اتنا اپنا وظیفہ اپنے وظیفے میں سے آپ نے کم کروا دیا. دیکھیے آپ، یہ تھے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ تھے مسلمان بادشاہ، یہ وہ حضرات تھے جن کی تربیت بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کی تھی. یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اب دیکھیے کیا خلیفہ وقت اتنے کم میں گزارا کرتا ہے، اور جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں تو اس کو واپس لوٹا دیتا ہے. آج کسی کو چھوٹے سے عہدے پر بیٹھا دیجئے، بے ایمانی کا عالم یہ، وہ چاہتا ہے جتنا میں لوٹ سکتا ہوں بیت المال سے لوٹ لوں، ہے کہ نہیں؟ 5 سال 10 سال کی حکومت مل جائے پھر اس کی زندگی دیکھیے اور اس کے خاندان والوں کی زندگی دیکھیے. اور پھر بھی سن لیجیے جب انتقال ہوتا ہے نا تو انتقال کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زمین تھی آپ کی جو آپ مال وراثت کے طور پر آپ نے چھوڑا تھا، آپ نے یہ وصیت کی کہ جتنا میں نے 2.5 سال سے کچھ کم عرصہ آپ نے خلافت کی، کہا جتنا میں نے اس مدت کے اندر وظیفہ لیا ہے اس کے قیمت کے بقدر زمین بیت المال کو لوٹا دیا جائے. یعنی جو آپ نے لیا بھی اپنی زندگی میں اس کو بھی آپ نے موت کے وقت بیت المال کو لوٹا دیا. کوئی احسان اپنی زندگی کے اوپر بیت المال کا یا امت کا آپ نے نہیں رکھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنہ ارتداد کھڑا ہوتا ہے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگتے ہیں. آپ مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ چھوڑ دیجئے، نماز پڑھ رہے ہیں نا، کلمہ کا اقرار کر رہے ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجئے، ان کے خلاف کوئی بھی کام کیجئے گا تو ابھی حالات بہت نازک ہیں، کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر بھی جملہ ہے، وہ تاریخی جملہ ہے، کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں؟ قسم کھا کر کہا کہ اگر ان میں سے کوئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں رسی بھی دیتے تھے نا، جن رسیوں سے جانور کو باندھتے ہیں، وہ رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا. دین میں کمی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کروں گا. چنانچہ آپ نے یہی موقف اختیار کیا اور تمام صحابہ کرام آگے چل کر ان کا بھی سینہ اللہ نے کھول دیا اور ان کو بھی یہ لگا کہ یہی حق ہے. اگر ابتدائی میں ڈھیل دے دی جائے گی، آج لوگ کہہ رہے زکوٰۃ نہیں دیں گے، کل کہیں گے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، پرسوں کہیں گے ہم حج نہیں کریں گے، اس کے بعد کہیں گے ہم کچھ کریں گے نہیں، جہاد میں نہیں جائیں گے، تو ایسے تھوڑی چلے گا دین. ابھی تو دین کی عمارت کھڑی ہو رہی ہے، ابتدا میں ہی اگر کمی ہونے لگے تو عمارت کیسے مضبوط کھڑی ہوگی؟ کہا نہیں، میں زندہ رہوں اور دین میں کمی ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یا تو میری موت آ جائے یا یہ لوگ زکوٰۃ دینے پر راضی ہو جائیں. چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور یہ تمام منکرین زکوٰۃ دینے پر مجبور ہوئے. ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا، لوگ مرتد ہونے لگے، اسلام کو چھوڑ کر جانے لگے. آپ نے صحابہ کرام
کی جماعت کو ان کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ جاؤ، جتنے مدعی نبوت تھے جھوٹے سب کو قتل کیا گیا، سب کو پکڑا گیا، سب کے خلاف جنگیں کی گئی۔ یعنی اندرونی اور بیرونی جو بھی سازشیں کھڑی ہو رہی تھی سب کے خلاف آپ نے اقدام کیا اور امت کو اور اسلام کو بچانے کی ہر ممکن آپ نے کوشش کی۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل میں بہت سی روایتیں بیان کی، جیسے میں نے بھی کہا آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے لوگوں کا میرے اوپر احسان تھا سب کے احسان کو میں نے اتار دیا سوائے ابو بکر کے کہ اس کا احسان میں اتار نہیں پایا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست بناتا تو وہ حضرت ابو بکر تھے، اور اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور کو دلی دوست بنانا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ حضرت ابو بکر ہوتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی سے لگنے والے جتنے گھر ہیں ان تمام گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے۔ یعنی مدینہ آج تو مسجد نبوی بہت بڑی ہے، ورنہ مسجد نبوی کے ہی ارد گرد مکانات ہوتے تھے اور کسی کی کھڑکی کسی کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلا کرتا تھا۔ آپ نے حکم دیا سب دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر دو، لیکن ابو بکر کا دروازہ اور کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلا رہے گا۔ یہ آپ کی فضیلت اور آپ کی اہمیت اور آپ کا مقام تھا۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں، خطبہ میں سنتے نا آپ، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل کوئی ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے۔ سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ متواضع، سب سے زیادہ منکسر المزاج، سب سے زیادہ نرم طبیعت کو امت میں گزرا ہے وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سورج انبیاء کے بعد ابو بکر سے زیادہ کسی بہتر شخص پر طلوع نہیں ہوتا ہے۔ یعنی سورج جو طلوع ہوتا ہے تو سب سے بہتر شخص انبیاء کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی موجود ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی زندگی کا صرف 2 عبادت دے دیں اور میں اپنی پوری زندگی کے ساری عبادت ان کے حوالے کر دوں تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں فائدے میں ہوں۔ اور وہ 2 موقع کیا تھا؟ ایک ہجرت کی رات غار ثور میں جو آپ نے ساتھ گزارا تھا، اور ایک وہی جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا یا یہ کہ مجھے موت آ جائے، میں دین میں کمی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ 2 موقع ایسا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ ان دونوں میں جو ان کو اجر ملا ہے وہ مجھے دے دے اور میں اپنی پوری زندگی جو بھی میں نے عبادت کی ہے میں سارا کا سارا اجر ان کے حوالے کر دوں گا، تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں فائدے میں رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کی عبادت کا یہ مقام اور مرتبہ تھا، جبکہ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ اکثر راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایسا وقت نہیں گزرا آپ کا آج کی دنیا کے خلیفہ کے ذریعے، آج کی دنیا کے خلیفوں کی طرح آپ کا وقت نہیں گزرا دنیا کے اندر۔ آپ عبادت گزار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے لیے جینے والے تھے، اللہ کے لیے کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ تقریباً اور بھی فضائل میں بہت سی روایتیں بھی ذہن میں آ نہیں رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ، آپ جا کر دیکھیں گے جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب حدیث کی کتابوں باضابطہ باب فضائل مناقب ابی بکر کے عنوان سے بہت سی روایتیں جمع کی گئی ہیں، ان میں وہ فضائل اور مناقب کا بیان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تاکہ تقریباً ان کا بھی انتقال و وفات جو ہوتا ہے وہ 63 سال کی ہی عمر میں ہوتا ہے، اور 13 ہجری میں 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 200 سال کی مدت خلافت ہوتی ہے، اور انتقال کے بعد بھی آپ کو وہی حق ملتا ہے جو حق آپ کو زندگی میں حاصل تھا۔ کیا زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضر اور سفر کے ساتھی تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ موت کے بعد بھی اللہ نے وہی حق ان کو دیا، اور آج تک وہ کہاں ہے؟ باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ساتھ والی قبر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس طور پر آج آپ جائیں گے سلام پڑھنے تو کوئی بھی سلام پڑھنے جائے گا تو ان کو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا سلام کس پر پڑھنا ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور تیسرا سلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس طور پر کہ آپ کو جو جگہ ملی وہ بھی کہاں ملی، اور آپ اپنی موت سے پہلے آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے باضابطہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلے خلیفہ کے طور پر آپ نے منتخب کر دیا۔
میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ عمر ہوں گے۔ اس کا فیصلہ بھی آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہی کیا ہے۔ قرآن کی تدوین کا کام بھی، قرآن کو جمع کرنے، کیونکہ اسی موقع پر ہوا یہ تھا، ایک بات یاد ہے سنا دوں پھر آگے چلتا ہوں وہاں پر، کہ جنگ یمامہ ہوئی اور اس جنگ میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ ان کو قرآن یاد تھا، ان میں سے اکثر صحابہ کرام کی شہادت ہوئی کس میں؟ جنگ یمامہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ ہوا، اندیشہ ہوا کہ ایسے تو تمام حفاظ کرام اگر شہید ہو جائیں گے تو قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ قرآن کے محفوظ رکھنے کا کوئی اور ذریعہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے آ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں قرآن کو جمع کر لینا چاہیے کسی مصحف کے اندر، کسی کتابی شکل کے اندر۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ کیا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جن بھی حفاظ کرام کے سیروں میں قرآن ہے ان سے لکھوا لیجئے، اور کسی کے پاس اگر اوراق وغیرہ میں، پتھر وغیرہ میں، چمڑے وغیرہ میں لکھ کر انہوں نے رکھا ہے اس کو جمع کیجئے اور قرآن کو ایک جگہ مدون کر کے ایک کتابی شکل دے دینی۔ قرآن جو کتابی شکل میں دکھ رہی ہے، اس کام کو بھی انجام کس نے دیا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد بھی آپ کو جگہ کہاں ملی؟ آپ کے قبر کے بغل میں، بالکل اس طور پر کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک ہے وہیں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ یعنی جو 3 قبر ہے وہ اس طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے سرہانے، آپ کے پائتانے، پیر کی طرف کا جو حصہ ہے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے پاس، پیر کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ ایک، پھر ایسے، پھر ایسے، اس طریقے سے 3 قبریں وہاں پر بنائی گئی، اور ایک جگہ وہاں پر کیا ہے؟ خالی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا کے اندر آسمان سے اتارے جائیں گے، اور پھر جب فطری ان کو موت آئے گی تو اس کے بعد اس ایک جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کو مدفون کیا جائے گا۔ تو جو حق اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ زندگی میں دیا کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، موت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کو رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے ساتھ غار ثور میں تھے، حوض کوثر پہ بھی تم میرے ساتھ رہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ تم جس طرح میرے ساتھ غار ثور میں تھے اسی طریقے سے حوض کوثر پہ بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بشارت دی کہ جنت کے سارے دروازے ایسے ہیں جن میں سے ہر دروازے سے ابوبکر کو یہ ندا دی جائے گی کہ تم اس دروازے سے جنت میں چلے آؤ۔ یعنی جنت میں 8 دروازے ہیں، تو 8 دروازے کے الگ الگ نام ہیں۔ ایک دروازہ وہ ہے جس سے روزے دار جائیں گے، ایک دروازہ وہ ہے جس سے دوسرے جائیں گے، سب کا الگ الگ ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے، ہر دروازے سے ان کو ندا دی جائے گی کہ ابوبکر اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ۔ یہ تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی مختصر سی سیرت۔ اس کو جاننے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے، نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔